امریکہ ایران تعلقات 1953 سے 2026 تک دشمنی کیسے بنی؟ کیا امریکہ اور ایران ہمیشہ سے دشمن تھے؟ نہیں، کبھی وہ اتحادی تھے، کبھی نیوکلیئر پارٹنر تھے، کبھی ایک دوسرے کے بغیر خطے کا تصور ممکن نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ سفارت خانہ یرغمال بنا، طیارہ مار گرایا گیا، پابندیاں لگیں، ایٹمی معاہدہ ٹوٹا اور آخر کار میزائل چلنے لگے۔ یہ کہانی صرف دو ملکوں کی نہیں، یہ طاقت، تیل اور ایٹم کی کہانی ہے۔ میں ہوں ماہم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آغاز کرتے ہیں سال 1953 سے، جب ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق تیل کو قمیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی پر امریکہ اور برطانیہ کو خدشہ ہوتا ہے کہ ایران سوویت یونین کے قریب جا سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ CIA کی مدد سے بغاوت کر دی جاتی ہے، مصدق ہٹائے جاتے ہیں، شاہ محمد رضا پہلوی دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایرانی عوام کے ذہن میں امریکہ کے خلاف پہلی بڑی بد اعتمادی پیدا کی۔ 1957 میں امریکہ اور ایران سول نیوکلیئر تعاون کا معاہدہ کرتے ہیں۔ 1967 میں امریکہ ایران کو نیوکلیئر ری ایکٹر اور 93% افزودہ یورینیم فراہم کرتا ہے۔ 1968 میں ایران نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی یعنی NPT پر دستخط کرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران امریکہ کا قریبی اتحادی تھا، کوئی دشمنی نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی میزائل نہیں۔ پھر آتا ہے ایران کا انقلاب۔ سال ہے 1979، خطے کا سب سے بڑا انقلاب۔ امریکی حمایت یافتہ شاہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آیت اللہ خمینی اقتدار سنبھالتے ہیں، پھر امریکی سفارت خانہ یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ 52 امریکی 444 دن تک قید رہتے ہیں۔ امریکہ سفارتی تعلقات توڑ دیتا ہے، ایرانی اثاثے منجمد کر دیے جاتے ہیں اور پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنی باقاعدہ رسمی ہو گئی۔ 1984 میں ایران نے دہشت گردی کا حامی ملک قرار دے دیا۔ 1986 میں خفیہ اسلحہ ڈیل ایران کانٹرا اسکینڈل ہوئی۔ 1988 میں امریکی جنگی جہاز وینسس ایرانی مسافر طیارہ مار گراتا ہے، جس میں 290 افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بچا کچا اعتماد مزید ٹوٹ جاتا ہے۔ 2002 میں صدر جارج W بش ایران کو ایکسس آف ایول قرار دیتے ہیں۔ 2009 میں خفیہ فردوسائٹ کا انکشاف کیا جاتا ہے اور 2012 میں ایران پر سخت پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایرانی معیشت دباؤ میں آ جاتی ہے۔ اسی دوران ایک بار پھر خفیہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں، جس میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور ایران یورینیم افزودگی محدود کر دیتا ہے۔ بدلے میں پابندیوں میں نرمی کر دی جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک تاریخی موقع تھا، لیکن 2018 میں یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے سے نکل جاتے ہیں اور دوبارہ سخت معاشی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ 2019 میں IRGC کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایران مزید افزودگی بڑھاتا ہے، جس کے نتیجے میں دشمنی پھر بڑھتی ہے۔ 2020 میں بغداد میں امریکی ڈرون حملہ ہوا، جس میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی شہید ہو گئے۔ ایران فوری طور پر بدلہ لینے کا اعلان کرتا ہے، کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ 2021 میں ویانا مذاکرات ہوئے، جس میں محدود پیش رفت ہوئی۔ 2023 میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور 6 ارب ڈالر کے اثاثے جاری کیے گئے، لیکن بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 2025 میں ٹرمپ دوبارہ سخت پالیسی نافذ کرتے ہیں۔ جون 2025 میں ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر امریکہ نے حملے کیے، ایران سخت جواب کی دھمکی دیتا ہے، اور پھر 2026 ہفتے کی صبح امریکہ اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملے کر دیے، جس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل پر سینکڑوں میزائل داغ دیے۔ یہ دشمنی کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں، یہ 70 سال کی بغاوت، انقلاب، یرغمالی بحران، پابندیوں، ایٹمی تنازع اور اسٹریٹجک طاقت کے کھیل کا نتیجہ ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس خطے میں تاریخ کبھی واقع ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اگلے باب میں داخل ہوتی ہے۔